السلام علیکم، میں ہوں عادل شاذب۔ آخرکار شہباز شریف حکومت کے لیے معاشی میدان سے مثبت خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ گزشتہ شب ہمارے شو میں وفاقی وزیر خزانہ نے IMF کی جانب سے معاہدے کا مسودہ جلد موصول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ آج ان کو موصول ہو چکا ہے، اور اب امکان یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ IMF پاکستان کو ایک کی بجائے $2 ارب دے گا، اور سٹاف لیول کا ایگریمنٹ بھی آئندہ چند روز میں سائن ہو جائے گا۔ حکومت کی معاشی مشکلات تو کم ہونے کی امید ہے، لیکن سیاسی میدان میں ابھی بھی نئے اور پرانے کئی امتحانات موجود ہیں، چیلنجز موجود ہیں۔ عمران خان کی اپوزیشن اور بالخصوص اداروں پر چڑھائی، پنجاب میں ضمنی انتخابات کی آمد، حمزہ شہباز کی حکومت کو لاحق آئینی اور قانونی خطرات، ایسے میں حکومتی اتحادیوں کی جانب سے یکدم آنکھیں دکھانے نے سیاسی منظرنامے نے ایک ٹوسٹ سا پیدا کر دیا۔ گو کہ گزشتہ شب وزیراعظم کی اتحادیوں سے ملاقات کے مناظر سامنے آئے، لیکن کیا ان اتحادیوں کے تحفظات دور ہو چکے ہیں؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن گزشتہ روز پارلیمان میں ہونے والی تقاریر سے ان اتحادیوں کے تیور اتحادی حکومت اور بالخصوص نون لیگ کے لیے باعث فکر ضرور ہونے چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز کی تقاریر میں انتہائی سخت موقف انتہائی اہم اتحادی مولانا فضل الرحمان کے بیٹے وفاقی وزیر اسد محمود کا سامنے آیا، جو سود پر شرعی عدالت کے فیصلے پر حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ جانے پر اعتراض اٹھا رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور اتحادی اسلم بھوتانی بھی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ان کی تکرار ہوئی، جس کے بعد بھوتانی صاحب یہاں تک کہہ گئے کہ وہ گزشتہ حکومت میں ہی خوش تھے۔ ایک اور اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی رہنما خالد مکسی نے بھی فلور پر بیان دیا کہ تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اب کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے حال ہی میں سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں MQM کو بھی انتخابات کے نتائج نے ناراض کیا، جس کے بعد وسیم اختر نے پیپلز پارٹی سے معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی۔ اطلاعات کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی نے بھی حکومت سے علیحدگی سے متعلق فیصلے پر اہم اجلاس رواں ہفتے طلب کر رکھا ہے، آلدو آج ایمل ولی کی وزیراعظم سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں حکومتی اتحاد میں دراڑ پڑنے کے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، جس کا فوری سدباب اگر نہ کیا گیا تو حالات نون لیگ کی جو اتحادی حکومت ہے اس کے لیے بگڑ بھی سکتے ہیں۔ جہاں وفاق میں حکومت کے لیے سیاسی مشکلات بڑھ رہی ہیں، وہیں پنجاب میں حمزہ شہباز کا اقتدار جھول رہا ہے، کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دوبارہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس لیے فریقین اپنے تمام تحفظات دور کر لیں۔ اگر یہ عمل دوبارہ ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد منحرفین کا ووٹ شمار نہیں ہوتا تو حمزہ شہباز کو اکثریت لینے کے لیے چیلنج درپیش آ سکتا ہے۔ اس عمل سے متعلق آج ایک اہم ترین خبر چودھری شجاعت کا وہ بیان ہے، جس میں کاف لیگ کے اراکین کو حمزہ شہباز کی بجائے پرویز الہی کی حمایت کے فیصلے پر قائم رہنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس صورتحال میں جہاں مخلوط حکومت کے لیے وفاق اور پنجاب میں حکمرانی چیلنجنگ جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے، وہیں عمران خان بھی ٹک کر بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب انہوں نے 2 جولائی سے دوبارہ احتجاجی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلا جلسہ وہ پریڈ گراؤنڈ میں 2 جولائی کو کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے تمام مشکلات پر انہی کو مورد ٹھہرانے پر خان صاحب نے کچھ اہم سوالات بھی اٹھائے۔ میرا پھر سے سوال ہے کہ اتنی محنت سے آپ نے سازش کی، بیرون ملک کے ساتھ مل کے، یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے، غداروں کے ساتھ آپ نے یہ سازش کی، اور آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان اور PTI نے کیا۔ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا، آج ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی۔ اب عمران خان کی جانب سے اپوزیشن کو مزید زور دینے کے پیچھے 17 جولائی کے ضمنی انتخابات بھی ہیں، جس متعلق انہوں نے ابھی سے حکومت پر دھاندلی کا الزام لگانا بھی شروع کر دیا۔ عمران خان اور ان کی جماعت یہ الزام صرف حکومت کو نہیں دے رہی، بلکہ الزام تراشی الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں PTI پنجاب کی صدر یاسمین راشد نے حاضر سرور فوجی افسران کا نام لے کر ان کو سیاست اور دھاندلی میں ملوث ہونے کا الزام دیا۔ ساتھ ہی PTI کی جانب سے آئینی طور پر اداروں کے نیوٹرل کردار پر انگلیاں اٹھانے کا سلسلہ رک رہا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اس نیوٹرلٹی کو ادارے کے اپنے سابق افسران بھی اشاروں کنایوں میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ گزشتہ روز ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کی جانب سے کھل کر PTI کی حمایت کرنے اور خود کو نام نہاد اصل نیوٹرل کہنے کے اعلان نے ان کے دوران سروس مبینہ سیاسی کردار پر سوالات کھڑے کر دیے۔ آپ کو ناظرین یاد دلاتے چلیں کہ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام پر ماضی میں نون لیگ کے مرحوم رہنما مشاہد اللہ خان عمران خان کے دھرنوں کو سپورٹ کرنے کا ان پر الزام لگا چکے ہیں BBC کے ساتھ ایک انٹرویو میں۔ پھر خود سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ظہیر الاسلام پر سیاست میں مداخلت اور ان کی حکومت میں کردار ادا کرنے کا بھی الزام لگایا۔ جو ظہیر الاسلام صاحب انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں۔ یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے۔
आई शुड स्टेप डाउन एंड गो होम। मुझे आके ये पैगाम मिलता है इन द मिडल ऑफ द नाइट। साथ में ये भी कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे, माशाल्लाह भी लग जाएगा। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। उनके सामने ये सारे तल्ख सवालात रखेंगे और ब्रेक भी अपनी मर्जी से लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आदिल। पहले तो आपने अपने पीछे 2 गद्दियां रखी हुई हैं और कंफर्टेबल रहने के लिए, और मेरी सीट आप देखें कितनी अनकंफर्टेबल है, ऊपर से ऐसे सवालात। देखें हाजिर सर्विस जो वज़ीर इत्तलात होती है ना, और ब्रेक भी अपनी मर्जी से। वज़ीर इत्तलात जितनी अनकंफर्टेबल हो उतना मौजूदा हालात में आपको अनकंफर्टेबल ही रहना चाहिए। ज़हीरुल इस्लाम साहब की स्टेटमेंट आपने सुनी, और मियां साहब तो 4 साल पहले कह चुके हैं इनके किरदार पर सियासी किरदार उन्होंने जो अदा किया था। अब तो वो कह रहे हैं कि जी हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया था कि वो डिलीवर कर सकें और कैंडिडेट को नहीं देखना और वोट देना है। तो अब तो तकरीबन बहुत सारी चीजें प्रूव हो रही हैं। अब आप गवर्नमेंट में हैं, क्या करेंगे? देखिए, ज़हीरुल इस्लाम साहब के बारे में सिर्फ आज ही ये चीज़ नहीं, जब वो खुद माइक पकड़कर एक सियासी मुहिम चला रहे हैं, आज ही नहीं ये चीज़ें अनफोल्ड हुई। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके शवाहिद मौजूद थे। और जब जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की तकरीर आपने अभी चलाई है, उसके अंदर बड़ा वाज़िया तौर पे ये पूरी बात उन्होंने वाज़िया तौर पर बता दी थी। और दूसरी बात यह है कि ये इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इस तरह के जो किरदार होते हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं ऐसे, वो इनफरादी तौर पर ये जब बयानात देते हैं तो समझते हैं कि हमारा इनफरादी ये मौक़िफ़ है। लेकिन उनका क्योंकि वाबस्तगी रही होती है अदारे के साथ, और उसके बाद जब वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं तो ज़ाहिर है उसके अंदर कंट्रोवर्सी तो नहीं, बल्कि वो अपने अदारे को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। और यही हुआ जो हम देखते आए हैं हमेशा, जबकि ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे किरदार अदारों के अंदर मौजूद होते हैं, जब वो हाजिर सर्विस होते हैं या उसके अलावा जब वो अपनी सर्विस में नहीं रहते, रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद इस किस्म की सियासी बयानात देना, तज्ज़िये देना, वो अंडरमाइन उनकी अपनी पोजीशन जो सदारे में होती है उसको करते हैं। दूसरी बात ये आपने कहा कि ये हम क्या करेंगे, हम ऐसी वो लोग जो अपने मनसब को भी अंडरमाइन करते हैं, उसको भी कंट्रोवर्शियल करते हैं, और जिस तरह की हरकतों में वो मुलव्वस होते हैं, उनकी आइन के अंदर बहुत कड़ी सज़ाएं मौजूद हैं। और इसके ऊपर ज़रूर मैं अपने ज़ाती उस पर तो कह सकती हूँ, और गवर्नमेंट में भी ऑफ कोर्स इस पर, लेकिन ऐसी बातों को ज़्यादा हम इस वक्त जो हालात मुल्क के हैं वो इस किस्म की तरफ डाइवर्जन्स जो हैं उसके लिए नहीं है। जो मुल्क के इस वक्त माशी सूरत हाल है, मुल्क की आवाम के जो इस वक्त मुश्किलात हैं, उसके ऊपर हमारा गवर्नमेंट का सारा फोकस है। और यही वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं वो कभी वहाँ से चीखें मार रहे होते हैं, कभी कहीं और से चीखें मार रहे होते हैं, और इसमें इमरान खान साहब भी, मैं उसको भी शामिल कर रही हूँ। यानी किसी किस्म की कार्रवाई का फिलहाल गवर्नमेंट का इरादा नहीं है? नहीं, अगर हुआ तो हमारे लॉयर्स भी हैं, हमारी लीगल टीम भी है, हमारी लॉ मिनिस्ट्री भी है, और वो तमाम लोग मुशावरत के साथ ये काम करेंगे। अभी कोई फैसला नहीं? अभी कोई फैसला नहीं। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि आपकी गवर्नमेंट को लेकर अक्सर पीटीआई एक नैरेटिव बना रही है कि जी नवंबर दिसंबर में आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, इसीलिए इनको लाया गया, और ऑब्वियसली अब तो तैनाती आपने करनी है, अगर अगस्त नेक्स्ट ईयर तक आपने गवर्नमेंट बनानी है। तो अभी तक कोई उस पर मुशावरत वगैरह कुछ ऐसा? देखें, आप जहाँ तक इमरान खान साहब और पीटीआई के बयानिए की बात कर रहे हैं, तो अगर इनके पास कारकर्दगी का बयानिया होता, अगर 4 साल, हम भी तो कहते हैं ना कि 2013 से लेकर 18 तक 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, हम भी कहते हैं, हमारा बयानिया यही था ना। जब मियाँ साहब, आपको याद है, यहाँ से पैनमा के बजाय अकामे के ऊपर जब गए थे, तो उन्होंने जो हम लोगों ने पूरी एक पॉलिटिकल जो जर्नी थी उसमें हम बताते होते थे, मियाँ साहब बताते थे कि मैंने 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, जो तरक्की की शरह थी वो 6% पर लेके जा रहा था, महंगाई की शरह 2.3% के ऊपर थी, सीपैक आ चुका था, मंसूबे लग रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, मोटरवेज बन रहे थे, ये तमाम वो चीज़ें थी जो हम, और दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी, नेशनल एक्शन प्लान जो था वो इम्प्लीमेंटेशन में था, तमाम सूबों की इकाइयों के साथ मिलकर जो दूसरे मामलात हैं उनके ऊपर, जो दहशतगर्दी के अलावा नेशनल एक्शन प्लान, एपेक्स कमेटियाँ सब अपना काम कर रही थी। ये वो तमाम चीज़ें थी जो हम बयान करते थे। अब ये क्या बयान करें कि हमने माशी तबाही की, ये बयान करें कि हमने 15% महंगाई की, ये बयान करें कि हमने तरक्की की शरह पहले मनफी लेको करके गए, माइनस करके गए, और फिर 2018 में जो हम तरक्की की शरह छोड़ के गए थे उससे भी आज कम है, ये बताएंगे। ये बताएं कि हमने कश्मीर फरोशी कर दी है, हमने ये बताएं कि हमने डस्का का इलेक्शन चोरी किया था, 2018 में RTS बैठ कर आए थे हम, ये क्या बताएं आवाम को? तो इसलिए कभी बैरूने मुल्क साजिश, उसका नाम कभी आलमी साजिश हो जाता है, फिर खुद अपने बयानिए की नफ़ी करते हैं कि 6-7 महीने पहले हमें खुद ही पता था, अगर वो पता था तो फिर आलमी साजिश कैसे हो गई? फिर आज बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया इमरान खान साहब ने कि अगर मैंने महंगाई की थी
اور اگر میں نے یہ سارے کام کیے تھے تو آپ لوگ آئے کیوں؟ تو پھر ہمیں رہنے دیتے. مطلب کہ جو مہنگائی کر رہا تھا, جو بے روزگاری کر رہا تھا, جو معاشی تباہی کر رہا تھا, جو فورن پالیسی تباہ کر رہا تھا, جو قومی سلامتی تباہ کر رہا تھا, اس بندے کو ملک کو تباہ کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ رہنے دیتے. یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس وجوہات کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رہنے دیتے, ایک تو عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی, اور دوسری یہ بات تھی کہ انہی وجوہات کی وجہ سے یہ گھر گئے ہیں. چلیں وہ آرمی چیف کی تعیناتی کا سوال گول کر گئے ہیں. نہیں, میں کوئی آپ کا میں نے کوئی سوال گول نہیں کرنا, اسی لیے میں نے سارے سوال, اور بریک بھی آپ نے اپنی مرضی سے لینی ہے. بس ٹھیک ہے, بریک تو ویسے ہی ہم لیتے ہیں. بالکل. دیکھیں یہ قبل از وقت سوال ہے, اور یہ ایک کولیشن گورنمنٹ اس وقت موجود ہے, اور ابھی اس پہ مشاورت شروع نہیں ہوئی. جیسی مشاورت ہوگی, جو آئینی طریقہ ہوگا, جو قانونی طریقہ ہے, اس کے مطابق کولیشن گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کرے. اچھا, مجھے بڑا ایک اہم سوال کرنا ہے اور بریک پہ بھی جانا ہے, لیکن جو اس وقت لگ رہا ہے, ایک سیکنڈ عادل, میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات کر لوں تاکہ یہ سوال ختم ہو جائے, کہ جس وقت ڈی جی آئی کی فائل پڑی رہی عمران خان صاحب کے پاس, تو وہ اس کی تعیناتی کس وجوہات کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے؟ 2 ہفتے کیوں ڈیلے کی تھی؟ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ آپ سیاسی بیانیے بنانے کے لیے کرتے رہیں اور تماشے لگائی رکھیں. کبھی 25 مئی میں آئیں تو سینٹورس سے بھاگ جائیں, لوگوں کو ڈی چوک کا اعلان کر کے چلے جائیں. سپریم کورٹ آپ کو H9 میں جلسے کا کہے تو جلسے کے بھی لوگ آپ کے ساتھ موجود نہ ہوں, اور پھر آپ اعلانات کرتے رہیں. پولیس والوں کے ٹیرس سے گولیاں مار کے ان کو شہید کرتے رہیں. 5 بچے ہیں اس پولیس کانسٹیبل کے, آج باپ کے بغیر ہیں. اس کے بعد آپ ڈنڈے سوٹے اسلحے لے کر لوگوں کو کہیں, اور آپ کہیں کہ میں نے اس لیے ان کو کہا تھا کہ اسلحہ لے کر آئیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. یہ آپ دیتے ہیں پیغامات. مطلب لبے لباب یہ کہ تعیناتی تو آپ نہیں کرنی ہے نا اگست تک, اگر آپ لبے لباب نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم مسلم لیگ نون نے تاریخ میں میرے خیال میں یہ 6 آرمی چیف ہوں گے جن کو تعیناتی کی ہوگی. جی ہاں جی. چلیں, ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مجھے بریک لینی ہے, وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے اپنی مرضی سے اپنے مریم اورنگزیب صاحبہ سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین, وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو دیکھیں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ آپ کو بائی ڈیزائن فرنٹ پہ رکھا گیا ہے, سیاسی قیمت فیصلوں کی آپ چکا رہے ہیں, آپ کے اتحادی جو ہیں وہ الگ سے ناراض ہیں. تو اگر صرف مینگل صاحب کی بات کریں, ان کا مسنگ پرسن والا معاملہ ہے, اس پر نون لیگ کا ٹھیک ٹھاک سٹینڈ تھا گورنمنٹ میں آنے سے پہلے, وہ الگ سے ناراض ہیں. آپ کے بھوتانی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے فنڈ نہیں مل رہے, کسی اور سے کال کروانی پڑ رہی ہے. ایم کیو ایم ناراض ہے, JUI ناراض ہے بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے. صرف ایک پارٹی اگر پیچھے ہٹ جاتی ہے, یو آر ان ٹربل. دیکھیں عادل, آپ نے اچھا سوال کیا اور اس کے اوپر کافی کنٹروورسی جنریٹ بھی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو اس کے اوپر جواب دینا چاہوں گی. ایک تو آپ نے بات کی کہ مسنگ پرسن کی, یہ پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں شاید ایسے ہو رہا ہے کہ جب سے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے, آپ کو یاد ہے کہ ابھی قومی سلامتی کی بریفنگ ہوئی تھی لاسٹ ویک, اور اس میں نہ صرف اس کو ڈسکس کیا بلکہ جو عسکری قیادت ہے اور جو سیاسی قیادت ہے اور جو وہاں کے پروونشل قیادت ہے, ان سب نے کنسنسس کے ساتھ یہ کنکلوڈ کیا کہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. یہ پہلی دفعہ قانون کے دائرے میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اور یہ ڈسکشن نہیں, مینگل صاحب اس میٹنگ کا حصہ تھے, اور انہوں نے وہاں اس چیز پہ بڑا اطمینان کا اظہار بھی کیا. اور مینگل صاحب ایک ایسے میچور پولیٹیشین ہیں جو جن کا ظاہر ہے جو مسنگ پرسن ہے وہ ان کی اپنی کنسٹیچوئنسی کا مسئلہ ہے, اور وہ ہر فورم کے اوپر اس کو اٹھاتے بھی ہیں. مطلب مسنگ پرسن والے معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے, مینگل صاحب اس وقت اس پہ مطمئن ہیں. سوری, میں مینگل صاحب کا میں نے وہ کیا نام, میں مکسی صاحب کے نام سے کنفیوز کری تھی. مینگل صاحب کو ہر سٹیج کے اوپر پرائم منسٹر نے اعتماد میں بھی لیا ہوا ہے. اور دیکھیں مسئلہ لڑائی نہیں ہوتا, اس میٹنگ میں وہ نہیں تھے, وہ باہر تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ لڑائی نہیں ہوتا, مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر. اور عادل, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ کرائسس میں ہی اپرچونٹی ہوتی ہے. اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ ہے, اس وقت اتحادی گورنمنٹ ہے, تمام وفاق کی اکائیاں ریپریزنٹ کر رہی ہیں, تمام صوبے ریپریزنٹ کر رہے ہیں, تمام سیاسی قیادت جو میجورٹی میں وہ اس وقت حکومت کو ریپریزنٹ کر رہی ہے. اور ہر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کابینہ کے میز کے اوپر ہوتا ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, اس کو پھر اس کے ایک کنسنسس کے ساتھ ایک فیصلے پر پہنچا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اور جو سارے رسپانسبلٹی لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو کابینہ کی بریفنگ ہوتی ہے اس میں تمام اتحادی بیٹھے ہوتے ہیں, تمام پارٹیز بیٹھی ہوتی ہیں. جب میں کروں یا کوئی کابینہ کی بریفنگ کرے, لیکن مریم صاحب یہ شہباز شریف صاحب کے کام کرنے کا تو یہ طریقہ ہے نا, لیکن جو مسنگ پرسن والا معاملہ ہے, جو مسنگ تھے وہ تو اصل ایشو وہ تھا, لیکن جو ابھی بھی مسنگ ہو رہے ہیں, اس کو کیٹیگوریکلی اس کے اوپر ایک ورکنگ گروپ کے ساتھ
کمپلیٹ مشاورت کے ساتھ ہم قانون سازی کی طرف جائیں گے ٹھیک اور جب اس کا لاہ عمل پورا تیار ہو جائے گا تو وہ عوام کے سامنے رکھا جائے گا اور اس مسئلے کا حل نکلے گا پہلی دفعہ. اور یہی اتحادی گورنمنٹ اور کولیشن گورنمنٹ کی اپرچونٹی ہے کہ اس کو کیپٹلائز کیا جائے. اچھا بطانی صاحب کو آپ فنڈز نہیں دے رہے, وہ کہیں اور سے کالیں کروا کے میں اس پہ یہ بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں ایسی آوازیں جو ہوتی ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی اور جمہوری عمل کو تقویت دینے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اور یہی وہ روح ہے جمہوریت کی, جہاں اختلاف ہو, جہاں بات پارلیمان میں ہو. ہم اس چیز کا ادراک بھی رکھتے ہیں. ہم عمران خان صاحب کی طرح آتے ہی سب کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کر آواز بندی نہیں کرتے. اور آج آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی ایک اظہار ہے. اور بھوتانی صاحب نے پی ایس ڈی پی, بالکل ان کا ایک جائز مطالبہ تھا, انہوں نے پی ایس ڈی پی کے اندر ایک اپنی اسکیم کو رکھنے کا کہا اپنے علاقے کی. یہ بھی بڑا ایک غلط امپریشن ہوتا ہے کہ ایم این اے اپنی کوئی بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے کے لیے وہ اسکیم رکھ رہا ہے. وہ وہاں کی کنسٹیچوئنسی کے لیے ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں. تو وہ اس کے اندر ان کو ڈیلے آ رہا تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا اور وہ فکس بھی ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے خود اس کو ایس این اقبال صاحب کو بلا کے اس کو وہ بھی کر دی اور انشاءاللہ ان کی اسکیم, اور وہ بلوچستان کی اسکیم ہے, وہ ہم سب کے لیے معتبر ہے. ہم سب سمجھتے ہیں, حکومت کے تمام اراکین سمجھتے ہیں, کابینہ کے اراکین سمجھتے ہیں کہ وہاں یہ اسکیمز ہونی چاہیے. لیکن اس سے جو بھوتانی صاحب کی بات سے ایک امپریشن ابھرا, اس سے ڈسکریج ہونا چاہیے کہ جی حکومت اب بھی کوئی اور چلا رہا ہے اور ان کے کہنے پہ فیصلے ہو رہے ہیں. میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے نہیں, تو میں اس پہ کوئی, پرائم منسٹر نے ان کو بلایا اس بات کے بعد پی ایم آفس, اور وہیں تھے, وہ موجود تھے پارلیمنٹ میں, اور وہیں ان کی بات ہوئی اور احسن اقبال صاحب کو اس کی ڈائریکشن دی. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید آئی ایم ایف سے معاملات طے پا جائیں تو آپ لوگوں کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں, اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں. اگر ایسا سیناریو بن جاتا ہے, ایک آدھ جماعت اگر پیچھے ہٹ جاتی ہے, وہ سیناریو یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, تو سیاسی قیمت جو آپ نے اتنے مشکل فیصلے کر لیے ہیں, یہ بوجھ اپنے سر پہ لے لیا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ الیکشن میں آپ جائیں گے تو کیا ہو؟ دیکھیں عادل, آپ نے اچھا سوال کیا. اس سوال کے جواب سے پہلے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ یہاں گورنمنٹ میں رہنا مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں تھا, اتحادی فیصلہ, اتحادی حکومت کا کنسنسس کے ساتھ فیصلہ تھا. اور یہ تمام چیز پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ سیاسی جماعتوں کے لیے اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے آسان نہیں ہوتے. اور آپ نے دیکھا کہ سیاست کو آگے رکھ کر عمران خان صاحب نے بھی جب پیٹرول پہ وہ سبسڈی 10 روپے پہلے کم کیا اور اس کے بعد سبسڈی دی, تو انہوں نے ظاہر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دی. ہمارے پاس دو راستے تھے کولیشن گورنمنٹ کے پاس, ایک ہم الیکشن میں چلے جائیں اور عوام کو آئی ایم ایف کے حوالے ہو, مہنگائی کے حوالے ہو, بے روزگاری کے حوالے ہو چھوڑ کے ہم چلے جائیں اور ہم اپنی سیاست کریں, اپنی الیکشن کیمپین کریں اور دیکھا جائے جو بھی ہوتا ہے ہو. دوسرا راستہ کولیشن گورنمنٹ نے ڈسکشن کے ساتھ, اور بڑی ڈیلیبریشنز کے ساتھ, بڑی میٹنگز ہوئیں, بڑی ڈسکشنز ہوئیں, 101 میٹنگز ہوئیں. اس کے بعد یہ ہم سب نے کلیکٹیو فیصلہ کیا کہ ہمیں حکومت میں رہ کر عوام کی مشکلات کا حل ڈھونڈنا ہے, اور ہم اس حالت میں عوام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور گورنمنٹ کو بھی. اور اب جو بھی اس سے ہٹے گا, کیونکہ یہ سب کا اکٹھا مشترکہ فیصلہ ہے اور بالکل نہیں ہٹے گا. مطلب نون لیگ سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے, جو بھی مشکل فیصلہ. نون لیگ نہیں, تمام جماعتیں اپنی سیاسی قیمت, اور انشاءاللہ سیاسی قیمت اس بنیاد پر کہ جب انشاءاللہ اگلے سال اکتوبر میں ہم الیکشن میں جائیں گے تو یہ آج کے مشکل فیصلے جو معاشی سمت ہے, عوام کی مشکلات ہیں, ان سب کو کم کر کے, سر اونچا کر کے, فخر کے ساتھ عوام سے ووٹ مانگنے. اچھا پنجاب کی اگر بات کریں, آج جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ریمارک سامنے آئے آپ کے سامنے ہیں, تو وہاں پر اب ری الیکشن ہونا ہے. اب آپ کے پاس تعداد پوری نہیں ہے, 25 لوگ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہو چکے ہیں, انتخابات ہونے ہیں, وہاں پہ عدم استحکام آگے بھی پائپ لائن میں نظر آ رہا ہے. تو پنجاب اگر آپ سے کھو گیا, عدالتی یہ سب جڈس ہے, صبح کا ٹائم ہے اور ہمارے وہاں پنجاب کے اٹارنی جنرل بھی جا کے جواب دیں گے. لیکن جو سیاسی ہے میں اس پہ کامنٹ کر سکتی ہوں, سیاسی جو اس پہ گفتگو ہے, ابھی بھی ہمارے نمبر زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے 2 مہینے میں پنجاب حکومت نے جس طرح حمزہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے کام کیا ہے, جو ریلیف کے پروجیکٹس ہیں, جو ہسپتالوں کے پروجیکٹس ہیں, جو اکانومی کے پروجیکٹس ہیں, وہ موازنہ عوام کرنے لگ گئی اور اراکین کرنے لگ گئے ہیں بزدار صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے. تو مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر دوبارہ ہم کسی سمت جاتے بھی ہیں تو پہلے سے زیادہ ووٹ ہوں گے, کیونکہ ان کے اپنے جو ایک سیٹ میں ختم کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں صرف آٹا, چینی, گھی,
کی جو قیمتیں ہیں اور جو ریلیف ہیں، ہسپتالوں کی حالات ہیں، اسکولوں کے حالات ہیں، جو حمزہ شہباز صاحب نے 2 مہینے کام کیا ہے، اسی کا موازنہ کر لیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ووٹ کدھر جائے گا۔ ایک بڑا اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ جی شہباز شریف صاحب پی ایم بن گئے، ان کے بیٹے جو ہیں وہ سی ایم بن گئے پنجاب میں، تو نون لیگ میں اور کوئی کیا نہیں تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اگر شہباز شریف صاحب نے باپ نے بیٹے کو سی ایم بنانا ہوتا تو پھر چودھری پرویز علی صاحب کا نام پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف سی ایم پنجاب کے لیے نہ دیتے۔ جس وقت ان کو کہا وہ ان کے اور مسائل ہو گئے، وہ چلے گئے اور انہوں نے ویسے وہ مسائل کیا تھے؟ آپ کے سامنے مسائل کتنی باتیں نکلی، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا سیاسی وزڈم تھا جس میں انہوں نے اتنا اپنی سیاسی کریئر میں اتنا بھیانک فیصلہ کیا، جنہوں نے ان کے سیاسی ساکھ کو تو نقصان پہنچایا ہی پہنچایا مگر سیاسی کریئر بھی تباہ کیا۔ تو جو اس کے بعد پارٹی میں مشاورت ہوئی، اتحادیوں میں مشاورت ہوئی اور پھر جو ان کے منحرف اراکین تھے ان میں مشاورت ہوئی، ایک کلیکٹیو مشاورت کے بعد انہوں نے سب نے حمزہ شہباز کے اوپر اعتماد کیا۔ یہ پارٹیوں کا فیصلہ تھا، یہ اتحادیوں کا فیصلہ تھا، یہ شہباز شریف کا فیصلہ اور مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں تھا شہباز شریف کا۔ اور نہیں اور اس یہ ووٹ دیکھیں، اگر شہباز شریف صاحب یا جماعت نے خالی جماعت کا فیصلہ تھا، ہماری جماعت کا فیصلہ تھا، یہ باپ اور بیٹے کی بات نہیں۔ اور اسی طرح کی بات جب شہباز شریف صاحب کو سی ایم پنجاب بنایا تھا نا تو یہی تنقید نواز شریف صاحب کے لیے ہوتی تھی کہ بھائی جو ہے وہ پنجاب میں سی ایم ہے اور جو بھائی ہیں وہ پی ایم ہے وفاق میں۔ لیکن آج 10 سال 15 سال کے بعد شہباز شریف کام کی گواہی دوسرے پروونسز کے چیف منسٹرز اور پنجاب کے عوام دیتے ہیں اور آج شکر ادا کرتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف جیسا کوئی بندہ رہا۔ چلے مجھے یہاں پہ آپ کو روک کے بریک لینی ہے، ایک وقت چاہتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے، اس کے بعد آپ سے دوبارہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ یاسمین راشد صاحبہ ضمنی انتخابات کو لے کر پنجاب میں تو حاضر افسران کے نام لے رہی ہیں، الیکشن کمیشن کے لے رہی ہیں کہ آپ لوگ مداخلت کر رہے ہیں اور جیتنے کی تیاری آپ کر چکی ہیں۔ دیکھیں عادل، مجھے تو ترس آتا ہے اور مجھے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ شفاف الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو آر ٹی ایس کی پیداوار ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ڈسکا کے الیکشن میں ڈبے نہیں چرائے تھے، ووٹ نہیں چرائے تھے، الیکشن کمیشن کا عملہ چرایا تھا اور جس کے اوپر تمام رپورٹس پیش ہو چکی ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے کس کو ساتھ ملا لیا، ہم نے کس کو ساتھ ملا لیا، ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ لیکن اگر ان کے پاس ثبوت اور ہیں تو لے جائیں ثبوت، عدالتوں کے پاس ہر روز پٹیشن لے کے جا رہے ہیں۔ الیکشن تو شفاف ہی ہونے چاہیے، although آپ کی گورنمنٹ ہے، مشینری آپ کی ہے، عادل الیکشن شفاف ہونے چاہیے، یہ ہمارا مدعا ہے۔ ڈسکا میں ہم وکٹم ہیں، ہمارے ساتھ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھاشن نہ دیں ہمیں، انشاءاللہ الیکشن شفاف ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الزام تراشی ہے یہ تو ہم 4 سال سے سن رہے ہیں، لے جائیں عدالتوں میں الیکشن۔ لیکن الیکشن کمیشن کی تکلیف کیوں ہے؟ آج ہر پریس ٹاک عمران خان صاحب کی، ہر خطاب 2 جھنڈوں کے درمیان آن لائن 40 انچ کی اسکرین کے اوپر بنی گالا میں بیٹھ کے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگلے ہفتے الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کا فیصلہ آنا ہے جو 8 سال سے جب بھی وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلد دے دیں گے، محفوظ کر لیا ہے فیصلہ، تو وہ دیں گے فیصلہ۔ اب ان کے اوپر چڑھائی کر دو، وہ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کہے کہ آپ نے ایج 9 میں جلسہ کرنا ہے، آپ ڈی چوک میں پہنچنے کے اعلانات کرو، پھر بھاگ جاؤ، پھر سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دو، پھر حکومت پہ چڑھائی کر دو، پھر کہو ہم نے مہنگائی کی تھی تو ہمیں کیوں نکالا۔ اس طرح کی گفتگو ہے، یہ ذہنی خلل ہے، اس میں دعا کی جا سکتی ہے۔ آپ کا یہ چھوٹا سا کلپ اگر میں ٹویٹ کر دوں کہ الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کا فیصلہ نیکسٹ ویک دینا ہے، دیٹس ویئر دا فیک نیوز کمز ان، اور وہ پورا سارا، حالانکہ ابھی آپ نے کانٹیکسٹ اس کا ایکسپلین کر دیا ہے کہ نہیں وہ جب بھی آنا ہے جیسے نہیں، اس پر آپ سے تفصیلی میں آپ جیسی بھی بات کر دیں ٹویٹ، مجھے دیکھیں ایک تو یہ جو ٹویٹس ہیں نا اور یہ جو میڈیا رپورٹس ہیں یہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ساتھ جو مسجد نبوی میں ہوا ہے نا، اس کی ریزیلینس، اس کا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ان چیزوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ الیکشن کمیشن نے 8 سال زیر التوا کیس، 8 سال ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی تاریخ میں کوئی ایسا کیس نہیں ہوگا جو 8 سال کی تاخیر ہو چکی ہے جس کے اندر
یہ اگلے ہفتے نہیں، یہ کتنے ہفتے پہلے فیصلہ آ چکا جانا چاہیے تھا. اور میں نے آپ کو صرف کانٹیکسٹ میں یہ بات بولی ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ عمران خان صاحب کی روز جو اٹیک ہے آن الیکشن کمیشن اور ان کی وہ جو ٹیم ہے کرائے کے ترجمان جو 2023 میں کس جگہ پہ کرائے کی ترجمانی کر رہے ہوں گے، یہ آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اس کا فیصلہ آنا ہے، اس لیے وہ چڑھائی کر رہے ہیں. الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوں گے. اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو لے جائیں پٹیشن. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں چیئرمین نیب کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک ہے، کب ہو رہی ہے وہ؟ چیئرمین نیب کی تعیناتی پہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، کیونکہ کوئی تکبر، کوئی انا، کوئی بیچ میں ایسی ڈھال نہیں ہے جو وزیر اعظم کو اور اپوزیشن لیڈر کو مشاورت کرنے کی کسی قسم کا کوئی رکاوٹ ہو. مطلب اپوزیشن لیڈر وہ جنہوں نے آپ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا، پارلیمان میں اپوزیشن لیڈر ہے نا، کون سی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا؟ وہ راجہ ریاض صاحب تو کہہ چکے ہیں نا نون لیگ کی ٹکٹ. ابھی کون ہے اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ؟ راجہ ریاض صاحب ہے نا. اور کون ہے وزیر اعظم؟ شہباز شریف صاحب ہے. تو دونوں کی مشاورت سے نیب چیئرمین لگنا ہے. ٹھیک چلیں. اچھا مجھے یہ بتائیں نیب کی کوئی نئی ترامیم آ رہی؟ نیب کی ترامیم جو آ چکی ہیں وہی ہیں، اور وہ بھی انہوں نے تماشا بنانے کی کوشش کی. ٹھیک. اور اس میں ذرا یہ دیکھ لیجیے گا اگلے پروگرام میں، ابھی آپ کے پاس وقت ہوگا، مرضی آپ کی ہے، اپنی مرضی سے دیکھ لیجیے گا کہ نیب کے آرڈیننس کے ذریعے کیا ہوا تھا اور اب نیب کی ترامیم جو ہے قانون میں کتنی بہتری آئی ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ شریف فیملی کے کتنے کیسز اس میں ختم ہوئے. ٹھیک. مجھے بتائیں کہ ایک آج کل جو مشکل معاشی حالات ہیں، اس میں فواد چودھری صاحب جو ججز کی پینشن ہے وہ ٹیکسیبل نہیں ہے، اس پہ بڑا وہ کر رہے ہیں کہ جی اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ آپ اس طرف بھی آئیں نا، تو اس طرف آنے کا کوئی ارادہ؟ 4 سال آ جاتے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈر ڈر کے حکومت ہم اسی وجہ سے نہیں آئے. اچھا وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سن لیا ہے، ہم حکومت جو ہے وہ چلا رہے تھے تو ہم اسی وجہ سے نہیں گئے. مہنگائی ڈر ڈر کے زیادہ کر دی، بے روزگاری ڈر ڈر کے زیادہ کر دی، کشمیر فروشی میں بڑا خوف تھا، اور جو یہ بے روزگاری ڈر ڈر کے کر دی، اور ڈالر کی پرائس ڈر ڈر کے اس طرح کی ہو گئی. تو 4 سال ڈر اور خوف میں رہے ہیں، اور ایک ایڈ آیا تھا ہم مصروف ہیں. بس یہی ان کی 4 سال کی کارکردگی کے جو بیانیہ ہیں وہ یہی ہے. اچھا فیک نیوز ایک بہت بڑا ایشو ہے. جب آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی بڑا ایشو تھا، ابھی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ وزیر اطلاعات ہیں. What is that you are doing for, to curb fake news? میں بڑا اچھا عادل آپ نے اینڈ میں سوال کیا میرے سے ریلیونٹ. اچھا صرف یہی اچھا تھا؟ نہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے یہ جو مسائل ہیں وہ ہیں ہی ہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی. اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک PMDA لانے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ ہم فیک نیوز کو کنٹرول کریں گے. پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی قانون سازی ہونے کی کوشش کی اس گاب میں سینسرشپ کے، لیکن ہم نے اس کو آتے ہی ختم کیا. آپ کے لیے یہ بتا دوں کہ تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی پرنٹ الیکٹرانک کی انہوں نے وزارت کے ساتھ مشاورت کے ساتھ، اور میں یہ بھی ان کو اکنالج کرنا چاہوں گی، اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ 1 مہینے کے کم عرصے میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کنسنسس کے ساتھ ہم نے ڈیفائن کر دی ہے، اور اس کے اوپر قانون سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے. اور پیمرا آرڈیننس کے اندر ہم انشاءاللہ ایگزسٹنگ قانون اور اسی طرح پرنٹ کے لیے ہم ایگزسٹنگ قانون کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس کو قانون بنانے جا رہے ہیں. اچھا سوشل میڈیا سیل آپ کا اسی طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے جو مختلف حکومتوں کے دور میں ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو ایک یہ بھی خبر کہیں میں نے کسی چینل پر سنی تھی، ARY پر شاید سنی تھی، کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ کوئی اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے جو پہلے 2015 میں تھا، اب وہ بند ہو گیا تھا، اب وہ شروع ہو رہا ہے، کچھ اس طرح کی کہانی تھی. میں تو اب اتنی بھی وہ نہیں کرتی کہ وقت ضائع کہ میں اس فیک نیوز کو بھی کاؤنٹر کروں، کیونکہ ان کا تو اور کوئی کام ہے نہیں جو فیک نیوز کرتے ہیں، اور نہیں کرنی چاہیے. تو سوشل میڈیا، اور میں نے یہ سنا کہ کوئی اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے مسلم لیگ نون کا جو لانچ ہونے جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کوئی خبر تھی. دیکھیں سوشل میڈیا سیل سائبر ونگ کے نام سے منسٹری آف انفارمیشن میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پاکستان کی عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے ایک فیکٹ چیکر کے نام سے جو کہ فیک نیوز ہوتی ہیں ان کو بسٹر کرنے کے لیے ہم نے وہ کام شروع کیا. ڈیجیٹل میڈیا ونگ ایک بنا تھا، اس کے اندر پوزیشنز تھیں، اس کا شفافیت کے ساتھ پہلے PTI کے لوگ بھرتی کیے گئے تھے، اس کو رکھا گیا تھا. میں نے آتے ہی اس کو ختم کیا کیونکہ وہ تمام لوگ خود ہی اپنا بوریا بستر اٹھا کے چلے گئے تھے. تو آپ نے اپنی بھرتی کر لی؟ نہیں ہم نے نہیں کی کوئی بھرتی، ہم نے ایڈز. تو ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا. اچھا. اگر وہ لوگ
नौकरियों की उसमें आए होते, कॉम्पिटेंट लोग होते, तो बोरिया बिस्तरा उठा के हुकूमत जाने से पहले आपने फारिग नहीं दफ्तर किया खाली किसी नहीं को? होते। खुद ही गए? खुद ही पहले तो जो हेड थे वो डॉक्टर, क्या नाम था उनका, जो सोशल मीडिया हेड करते थे, वो थे, पीटीआई के कारकुन थे, उनके अपने बंदे हैं वो, जो कि उन्होंने रख के वो किया। लेकिन हम कोई ऐसा सेल जो कि प्रोपेगेंडा करे अगेंस्ट द स्टेट, वो नहीं कर रहे। हम सिर्फ वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो रियासत की, हुकूमत की, आवाम के लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम साइबर विंग को भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर वजारत की तमाम डिपार्टमेंट्स के अपने सोशल मीडिया विंग्स हैं जिनको हम इस्तेमाल। आखिर में मुझे बताइएगा, आपने एक चैनल पर इल्ज़ाम लगाया और उनका वो टू डू विद कॉन्ट्रैक्ट और कंसोर्शियम पीटीवी का और राइट्स वाला जो इशू था, उस पर उनका जवाब ये आया कि जी आप मिस लेट कर रही हैं अवाम को, चूंकि वो लोग इमरान खान के साथ तो ट्रुथ के साथ खड़े हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें वो बिल्कुल लेजिटिमेट एक डील थी, और अभी भी वो कोर्ट्स के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए तैयार है। लेट द कोर्ट डिसाइड। देखें आदिल, पहले तो मैं वाज़िया तौर पे बता दूं कि ये कोई चैनल वर्सेस चैनल नहीं है। ये पीटीवी के राइट्स एक्विजिशन के और डिसेमिनेशन के, स्पोर्ट्स इवेंट्स के, ये हमेशा से पीटीवी के पास रहे हैं। ये एक्सप्रेशन इनवाइट करना ही इलीगल था, क्योंकि ये कहना कि पीटीवी के पास पैसे नहीं है, वो इस साल के और इन स्पोर्ट्स इवेंट्स के राइट्स को एक्वायर नहीं कर सकता, ये भोंडा मजाक है। क्योंकि पीटीवी के सारे शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, मैं आ रही हूँ सर, मेरी बात तो कर लेना। सॉवरन गारंटी जो है वो हुकूमत देती है, और ये जो राइट्स हैं वो एक्वायर हो जाते थे। ये तरीका कार था। पहली दफ़ा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डाला गया इन राइट्स को देने का पार्टनरशिप में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और उसके अंदर जो बिड आई, बिड के अंदर ये लिखा था कि चैनल ब्रॉडकास्टिंग एग्जिस्ट करना चाहिए। सितंबर 16 तक, 14 तक चैनल एग्जिस्ट नहीं करता था, 16 को अग्रीमेंट साइन किया, 10 अगस्त को ये बिड आई थी। ठीक है, नंबर सबसे ज़्यादा एक ब्लिट्स है उसके थे, और उनके साथ कमेटी ने कहा कि हमने बेटर पार्टनरशिप डील भी है और मैक्सिमम नंबर्स भी हैं, और 8 डायरेक्टर्स के साइन है। वो कह दिया, उन्होंने कहा नहीं जी रीनिगोशिएट करना है, और रीनिगोशिएट में एम ग्रुप को भी लेकर आना है जो ARY के पार्टनर्स हैं, और एम ग्रुप को लाकर 50 नंबर्स एडिशन थे। ब्लिट्स जिसके हाईएस्ट नंबर थे उसको 50 में से 3 नंबर मिले, 3.6, और एम ग्रुप ARY को 50 नंबर में से 83 नंबर मिले, और केस भी बन चुका है, FIA को मैंने दे दिया। पीटीवी के राइट्स मैं इंशाल्लाह स्पोर्ट्स इवेंट्स के वापस पीटीवी को दिलवाऊंगी। अच्छा, ये उसके राइट्स हैं, ये ट्रेडिशनल राइट्स हैं, ये इख्तियार पीटीवी का है और किसी के पास नहीं होना चाहिए। और आगे पे डिसेमिनेशन। और दूसरी बात, उसके बाद कोर्ट के अंदर आपने जो फैसला कहा, और फिर मेरी स्टेटमेंट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई है, और पता नहीं क्या चलाया ARY ने, और मुझे अफसोस हुआ क्योंकि वो अपने साथ जाती जंग खुद ही उन्होंने बना ली। कोर्ट के अंदर पीटीवी, क्योंकि ये इलीगल डील पीटीवी ने की, और पीटीवी ने साइड किया इस डील को लाहौर हाई कोर्ट में। कोई रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ कि इस डील के क्या क्या स्टेजेस थी और किस तरह पेपरा रूल्स को और कानून को वायलेट करके ये फ़ायदा पहुंचाने और अपने राइट्स दे दिए गए। ठीक है, तो अब हमने कोर्ट में भी ये मौक़िफ़ जो है रिपोर्ट जमा करा दी है, तमाम रिकॉर्ड जमा करा दी है। पीटीवी इज़ नाउ अगेंस्ट दिस डील इन लाहौर हाई कोर्ट, और उसके ऊपर इस वक्त हेयरिंग जारी है। दूसरी बात, FIA को केस दे दिया है, इंक्वायरी 2 हफ्ते से शुरू हो चुकी है, डिपार्टमेंटल इन हाउस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ चुकी है, शो कॉज नोटिस रेलेवेंट लोगों को दे दिए गए हैं, और टर्मिनेशन ऑफ डील का भी जो नोटिस है वो हमने एम ग्रुप को दे दिया, जिस पे उन्होंने जवाब दिया। ठीक, चले मरियम औरंगजेब साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए अपनी मर्जी से। खुदा। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।